वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इसराइल ने गजा की पट्टी में रफ़ा के शहर पर फ़िज़ाई हमले किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि वो हमास के खिलाफ जारी जंग में जल्द रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा, जिसके बाद ये तशवीश पैदा हो गई है कि वो फ़लस्तीनी जो गजा में जारी जंग से भागकर रफ़ा के शहर में पनाह के लिए गए थे, अब वो कहाँ जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफ़ा में ऑपरेशन के बग़ैर हमास को हराना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र की सरहद के साथ मुत्तसिल ये शहर गजा के लिए अशियाए ज़रूरिया पहुँचाने का एक अहम रास्ता भी है। मिस्र इब्तदा ही से ऐसे खदशात का इजहार करता आया है कि अगर फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेला गया तो फिर कभी वो अपनी सरजमीन पर वापस नहीं जा सकेंगे। मिस्र ने रफ़ा में कार्रवाई की मुखालफत करते हुए धमकी दी है कि वो कैंप डेविड मुआहदा मनसूख कर देगा। साथ ही ये इत्तलात भी आ रही हैं कि मिस्र ने गजा की सरहद के साथ एक ऐसा इलाका बनाना शुरू कर दिया है जहां रफ़ा पर हमला होने की सूरत में फ़लस्तीनियों को पनाह दी जा सकेगी। इससे पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने काहिरा में अपने मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सिसी से मुलाकात की है। वाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात को सदर बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और कहा कि वो काबिल एतबार मालूमात और एक काबिल अमल प्लान के बगैर रफ़ा में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन ना करें ताकि आम फ़लस्तीनियों की जानों को नुकसान ना पहुँचे। इससे पहले अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि अमेरिका एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है, जिस पर जुमे को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोई यकतरफ़ा दबाव कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से लबनान में फ़ज़ाई हमलों के जवाब में अस्करियत पसंद ग्रोह हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए, जिससे इस लड़ाई के फैलने का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ देते चलें, जो कि है रूस से। जेल में बंद रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी का इंतकाल हो गया है। वो 47 साल के थे। यामालो-नेंतेस की जेल सर्विस ने जुमे को अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अलेक्सी जो जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, जुमे को चहलकदमी के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और तकरीबन फ़ौरन ही वो बेहोश हो गए। बयान में कहा गया है कि उनके लिए तिब्बी अमले को बुलाया गया था, लेकिन वो नवाल्नी की सांसें बहाल करने में नाकाम रहे। बयान में ये भी कहा गया है कि नवाल्नी की मौत की वजह का तयन किया जा रहा है। अलेक्सी नवाल्नी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद थे और उनकी हुकूमत की मुबैना करप्शन पर खुलकर आवाज़ उठाते थे। वापस आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू पर, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनी इलाके का शहर रफ़ा है क्या। रफ़ा जो मिस्र और फ़लस्तीनी इलाके की सरहद पर वाक़े है, गजा शहर से 30 किलोमीटर शमाल में है। वैसे तो इस शहर की आबादी तकरीबन 2 लाख से भी कम थी, लेकिन इसराइल हमास जंग के नतीजे में गजा और खान यूनिस पर इसराइली हमलों के बाद एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 14 लाख अफराद पनाह लिए हुए हैं, जो आर्जी कैंपों में रह रहे हैं। रफ़ा शहर गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहद से आर पार जाने का वाहिद रास्ता भी है। फ़लस्तीनी इलाके का वाहिद एयरपोर्ट यासिर अराफात एयरपोर्ट इस शहर के शमाल में था, जिसे इसराइल ने दिसंबर 2001 में बमबारी करने के बाद बुलडोज़ करके ख़त्म कर दिया था। आलमी बरादरी के अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी ने भी रफ़ा में मुमकिना इसराइली ज़मीनी कार्रवाई पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि वहाँ कोई भी कार्रवाई फ़लस्तीनियों का कत्लेआम होगा। हमने रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन, अरब रियासतों और आलमी बरादरी में दो तरफ़ा और इज्तिमाई तौर पर काम करने के बारे में तफसील से बात की, लेकिन रफ़ा पर हमले का मतलब नया कत्लेआम होगा, जिसमें बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में मारे जाएंगे। रफ़ा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई को रोकने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। गजा में जारी जंग को रुकवाने और रफ़ा में ऑपरेशन से मुतल्लिक इसराइल में क्या माहौल पाया जाता है, इस पर बात करने के लिए चलते हैं यरूशलेम, जहाँ से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। नेतन्याहू ने आज फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर उनके मुताबिक कोई यकतरफ़ा फ़ैसला और दबाव कबूल ना करने का बयान दिया है। क्या नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका के लिए था या उनके अपने लोगों और इत्तेहादियों के लिए?
देखिए, गुज़िस्ता रोज़ नेतन्याहू की सदर जो बाइडेन के साथ बात हुई और यहाँ पर जो बयान जारी किया गया है वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर से वो काफ़ी मुख्तलिफ़ है उस बयान से जो कि अमेरिका में जारी किया गया। और यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि एक तरफ़ा दबाव जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इनका यहाँ जो ऑफ़िशियल बयान आया है, उसमें बात वही सारी पुरानी बातें जो हैं वो दोहराई गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि सदर बाइडेन जो हैं उन्होंने अपनी हिमायत का इज़हार किया है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को लेकर के वहाँ पर इंसानी सतह पर जो हालात हैं उसको लेकर के बातचीत की है रफ़ा में। लेकिन जो अमेरिका में बयान जारी किया गया है उसमें एक तरह से ये देखा जा रहा है कि अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है इसराइल पर। उधर से ये कहा गया है कि जब तक कोई ठोस जो है प्लान सामने नहीं रखता है इसराइल, तब तक वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। और इसराइल को ये यकीन दिलाना होगा कि वहाँ पर जो आम शहरी हैं वो महफूज हैं, तभी जा कर के वो वहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान जो है दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक इनके वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टैंड है, वो बिल्कुल यहाँ पर दाखिली जो सियासत है उसके मद्देनज़र जो है ये बयान दिया गया है। आप बिल्कुल सही इशारा कर रहे थे, यहाँ पर जो मखलूत हुकूमत है उसमें जो दाएँ बाजू की जो तंज़ीमें हैं उनके तरफ से बार-बार जो है धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई को बंद किया जाता है और जब तक हमास को पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं हो जाता, उसके पहले अगर जंगबंदी होती है, तो वो अपनी हिमायत जो है मखलूत हुकूमत से हटा लेंगे और सरकार जो है यहाँ पर वो गिर जाएगी। तो ज़ाहिर है कि तो दाखिली सियासत का बड़ा हरिंदर, अहम किरदार है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जो नेतन्याहू इस वक्त खेल रहे हैं, तो जो आलमी दुनिया की तरफ से दीगर मुल्कों की तरफ से इसराइल पर दबाव है रफ़ा में एक ज़मीनी कार्रवाई ना करने पर, तो इसराइल ने रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन की जो तैयारी की है, क्या उसमें कोई कमी बेशी या तब्दीली देखने को मिल रही है इन बयानात के बाद? देखिए, अभी तक तो यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो आज काफ़ी देखा गया है कि सख्ती जो है इसराइली कार्रवाई में खान यूनुस में देखी जा रही है। वहाँ पर नासिर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। इसराइली फ़ौज के एक तर्जुमान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 हमास के अफराद को वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार किया है, उनको रियासत में लिया है और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे हथियार भी मिले हैं। जहाँ तक रफ़ा का सवाल है तो पहले मैं आपको ये कह दूँ कि रफ़ा का जो इलाका है वो महज़ 64 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और वहाँ पर पहले जो यूएन की जो एजेंसी है जो कि पनाह गज़ीनों के साथ काम करती है, यूएनआरडब्ल्यू है, उसके एक तर्जुमान से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 64 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके में पहले 2,75,000 लोग रहते थे। अब वहाँ की आबादी जो है तकरीबन 13 लाख हो गई है। तो वहाँ पर मज़ीद जो है इज़ाफ़ा हुआ है आबादी का और ऐसे में इसराइली फ़ौज कह रही है कि वहाँ से लोगों को बाहर निकलने का वो मौका देगी। वो वहाँ से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो जी, बनाएगी जिससे कि लोग बाहर निकल सकें। जी, लेकिन लोग एक जी। बार पहले ही डिस्प्लेस हो चुके हैं, दोबारा और जो है उनको उन्हें दोबारा डिस्प्लेस किया डिस्प्लेस जाएगा। नहीं होना तो चाहिए, हालात यही जो है दबाव बढ़ा रहे हैं। जी, जी हरिंदर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है रफ़ा पर ऑपरेशन के बारे में। बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बाइडेन इंतज़ामिया किसी हद तक इसराइली क़यादत से नाला है क्योंकि एक जानिब तो अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है, मगर वो ये चाहता है कि इसराइल अपनी फ़ौजी हिकमत अमली तब्दील करे और वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कुछ इसका असर लगता है नहीं हो रहा। इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए रियासत न्यूयॉर्क में बफलो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक फैज़ान हक इस वक्त हमारे साथ हैं। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। वाशिंगटन पोस्ट की ये खबर कि अमेरिका एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ रहा है और नेतन्याहू का कहना है कि वो इस सिलसिले में किसी मुल्क का यकतरफ़ा फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन इंतज़ामिया का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का ये प्लान कामयाब हो सकेगा, ख़ासतौर पर अब जबकि वो इसी साल इलेक्शन में जा रहे हैं? जी, इस साल तो मुमकिन नहीं लग रहा। उनका ख़्याल है कि अगर प्रेज़िडेंट बाइडेन जो हैं वो ये सेहरा अपने सर बाँध लेते हैं, तो घर में उनकी पज़ीराई होगी और उनको ज़्यादा वोट मिल सकेंगे। जिस तरह नेतन्याहू जो है उन पे अंदरूनी प्रेशर है राइट विंग्स का कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और मुकम्मल फ़तह जो है हमास के ख़िलाफ़ हासिल की जाए। इसी तरह प्रेज़िडेंट बाइडेन के ख़िलाफ़ के ऊपर दबाव है यहाँ का अमेरिका का कि अमेरिका में जो राय आमा है
وہ اسرائیل کی اس مسلسل جو جنگ ہے اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا خمیازہ بہرحال ان کو بھگتنا ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن کو۔ دیکھیے کس طرف یہ کروٹ لیتا ہے یہ اونٹ، لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی۔ فیضان، امریکہ اسرائیل پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ پہلے امریکہ نے غرب عدن میں کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی لگائی جو وائلنس میں ملوث ہیں۔ اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فاسفورس کے استعمال پر تحقیقات کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کو؟ دیکھیے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کچھ آج کل کے زمانے میں، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں، وہ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور بہت سے ممالک جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابھی کنگ جو تھے وہاں کے، جو کنگ حسین تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے جارڈن سے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل مچی ہوئی ہے، مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے اور جو میسیجز دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کو میسیج دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم انویسٹیگیشن کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کریں۔ جیسے جیسے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل کے لیے چوائسز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو نتن یاہو ہیں، ان کے لیے وہ فیصلہ اپنے اندرونی پریشر ہی کی وجہ سے کریں گے، ان طاقتوں کی وجہ سے جو ان کو حکومت میں لے کر آئی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے وہ اپنے اگلے الیکشنز کو یا جی، اپنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سٹیک پر ہے، اور نتن یاہو کے فیصلے اسی روشنی میں ہو رہے ہیں۔ اب سے پہلے ہریندر مشرا بھی ایسی بات کر رہے تھے۔ اگر رفح پر حملہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مصر اپنی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ اور مصر اور ترکی اور قطر بھی اس تنازع کو جو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ترکی کے صدر نے مصر کا اہم دورہ کیا۔ یہ ایک اہم دورہ اس لیے بھی تھا کہ پہلے تعلقات دونوں ملکوں کے اچھے نہیں تھے۔ تو مسلمان ممالک میں ترکی اسرائیل کا ایک بڑا ناقد بھی ہے۔ تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیغام مل رہا ہے اسرائیل کو اب مسلم دنیا کی طرف سے؟ جی، خاص کر مسلم دنیا کی طرف سے، مگر عرب دنیا کی طرف سے خاص طور پہ، کہ اس وقت جیسے اسرائیل جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، اسی طرح مصر اور جو جارڈن یا اردن جو ہے ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ مصر نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے غازہ کی سرحد کی، اور اس کی وجہ سے فلسطینی جو ہے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو آپ نے بھی سنا، وہ جو ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ 64 اسکوائر مائلز کا ایریا ہے، یعنی کہ 8 میل لمبا اور 8 میل چوڑا، یا 16 میل لمبا اور 4 میل چوڑا۔ اتنے میں اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اس دباؤ نے کہیں تو نکلنا ہے، کہیں تو پھٹنا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مصر کو اس میں کودنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی مصر کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مصر جو ہے وہ اس پریشر میں آ کر اپنے دروازے تھوڑے سے کھول دے، لیکن مصر کو یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ فلسطینی نکلیں گے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، اور مصر یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقوں سے نکل گئے تو پھر ان کے لیے وہاں واپس جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ مصر نے اپنی سرحدوں کو بند بھی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقے چھوڑ کر مصر آ گئے تو وہ اپنے علاقوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ فیضان حق، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں ہم سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فاسفورس کے استعمال پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے جو فاسفورس بامز استعمال کیے تھے وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق تھے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی کارروائی کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک اطلاعات کے مطابق 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطے کی طاقتیں ایک طرف اس جنگ کو روکنے اور اسے خطے میں پھیلنے سے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے اب جنوبی غزہ کے علاوہ لبنان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرسخ سے جاننے کی کوشش کی کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے علاقائی اور عالمی طاقتوں کی طرف سے جنگ پھیلنے سے روکنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں انہیں کتنا دھچکا لگا ہے، اور حملوں کے نتیجے میں خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔
یہ دراصل کافی خطرناک ہے، خاص طور پر وہ حزب اللہ کے سینئر عہدیداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ اور ایران سے زیادہ اس جنگ کا خواہش مند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزب اللہ کی فکر ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ ہے کہ اگر 15 سال سے محاصرے میں رہنے والی حماس ایسی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے تو آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کیا ہے، اور اسی لیے اس صلاحیت کو خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر اسرائیلی عوام کی اکثریت لڑائی کے لیے بہت زیادہ تیار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ So what we have seen recently, King Abdullah's visit. شاہ عبداللہ نے اپنے دورہ امریکہ میں صدر بائیڈن سے ملاقات کے بعد ان کی موجودگی میں ہونے والی میڈیا سے بات چیت میں اسرائیل پر کھل کر اور کڑی تنقید کی۔ کیا صدر بائیڈن کی رضامندی شامل ہوگی اس میں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کی طرف سے ایک پیغام تھا، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد کسی بھی عرب رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے؟ Yes, definitely. There's, I guess, some sort of role playing. ہاں، یقیناً میرے اندازے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب ایک طرح سے اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالمی برادری نیتن یاہو کی حکومت اور اس کی کارکردگی اور اس کی ہٹ دھرمی سے ناخوش ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کے آگے کے لیے کردار پر بھی کام کیا جا رہا ہے، تاکہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں اور غزہ میں جنگ بندی اور غزہ سے متعلق اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کی شمولیت سے جو بھی فیصلے ہوں ان کے لیے فلسطینیوں میں زیادہ قبولیت ہو۔ What we have seen in last almost 36 امریکہ نے لبنان اور غزہ کے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے سفید فاسفورس کے استعمال کے امکان کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ تحقیقات شروع کرنا کوئی بڑا پیغام دینا ہے، اور پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور اس سے مجموعی طور پر ان دونوں کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ Definitely, it's a very big step. واقعتاً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں دو چیزیں واضح کرنے والی ہیں۔ ایک، بدقسمتی سے حقیقت میں فاسفورس کا استعمال خاص طور پر ممنوع نہیں ہے۔ آپ اسے عسکری کارروائی کو چھپانے کے لیے اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ یہ جانتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں عام شہری بھی ہیں جنہیں نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس کے استعمال کا یہی ارادہ تھا۔ خود امریکہ نے فاسفورس کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ تحقیقات جاری رکھیں گے، لیکن یہ اہم ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ امریکی انتظامیہ کا اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے، تاکہ حکومت کے دیگر عہدیداران یا انتظامیہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جاری رکھنا اور ہٹ دھرمی دکھانا در حقیقت انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے، اور اس سے انہیں سمجھوتے کے لیے راضی کیا جا سکے۔ You think it was just تو آپ کے خیال میں یہ صرف نیتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا؟ Yes, definitely. And others, because it's not only Netanyahu, right? Because Netanyahu is... ہاں ضرور، اور دوسروں پر بھی، کیونکہ یہ صرف نیتن یاہو ہی نہیں، کیونکہ نیتن یاہو صرف اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے ارد گرد دوسرے لوگ ہیں جو نیتن یاہو کے رویے کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ شدید تصادم کا حقیقی خطرہ ہے تو وہ نیتن یاہو کو ہٹانے یا نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے امریکہ نے نیتن یاہو کے آس پاس کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ Alright, so when we are seeing the regional developments, one, we are seeing some discussions going on. ترکی کے صدر طیب اردوان نے مصری صدر السیسی سے ملاقات کی ہے۔ اردوان اسرائیل پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں۔ مصر نے بھی اس ہفتے کہا کہ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس خطے کے لیے؟ Again, it's unprecedented. It's pretty dramatic, let's say. یہ غیر معمولی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بہت ڈرامائی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مصر کو جنگ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ناکہ بندی سے بحیرہ احمر سے مال بردار بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں نہر سویز کی تقریباً 30 سے 40% آمدنی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یقیناً فلسطینی پناہ گزینوں کی آمد مصر کے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے مصر بہت پریشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مصر نے 1982 میں اس وقت بھی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو برقرار رکھا جب اسرائیل نے بیروت پر قبضہ کیا تھا، اور اس نے اس وقت بھی اس معاہدے کو منسوخ نہیں کیا جب صابرہ اور شتیلہ کا قتل عام ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں مصر کو ایسا موقف اختیار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے حقیقت میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مصری حکومت کے لیے ایک اسٹریٹجک مفاد ہے، اور یقینی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
مغربی کنارے میں بسنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے ان کے خلاف تشدد کی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ حالیہ کچھ عرصے میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد واقعات پر کئی اسرائیلی آبادکاروں پر تعزیرات عائد کی ہیں، مگر آبادکاروں کی ایک تنظیم کے نمائندے نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ در حقیقت واقعات میں کمی آئی ہے۔ اسرائیل میں دائیں بازو کے نظریات کی حامی حکومت کے زیر اثر گزشتہ 1 سال سے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد واقعات میں شدت آئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے امدادی ادارے OCHA کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی کے بعد سے اس طرح کے واقعات میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی کسانوں اور چرواہوں کا کہنا ہے کہ بہت سے آبادکاروں کو حکومت کی طرف سے آتشی اسلحہ موصول ہوا ہے اور وہ قانون نافذ کرنے والی ملیشیا کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ صورتحال خوفناک ہے، یہ پہلے بھی بری تھی، اب بدتر ہو گئی ہے۔ پوری لڑائی میں ہم اپنے کھیتوں تک نہیں جا سکے، زیتون کا پھل ابھی تک درختوں پر ہے۔ اگر ہم درختوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آبادکار ہم پر گولی چلاتے ہیں، ساری فصل برباد ہو چکی۔ یہ ایریا سی ہے جو مغربی کنارے کے 60% پر مشتمل علاقہ ہے اور جس پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہیں تمام یہودی بستیاں تعمیر ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔ اسرائیلی حکومت میں سخت گیر عناصر طویل عرصے سے اس علاقے کو ضم کرنے اور فلسطینیوں پر فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں جانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم بیت تسلیم کے مطابق 7 اکتوبر سے فلسطینیوں نے ایریا سی میں کم از کم 16 علاقوں کو خالی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آبادکاروں کی جانب سے اپنے خاندانوں اور املاک پر حملوں کے باعث وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہمیں آبادکاروں سے مسائل ہوتے تھے، لیکن غزہ کی جنگ کے بعد وہ ہم سب کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہودی آبادکاروں کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ 2023 میں فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں کے خلاف حملے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں کمی آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پولیس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد غرب اردن کے علاقوں سامریہ اور یہودیہ میں اکتوبر کے مہینے میں یہودیوں کی جانب سے تشدد میں تقریباً 50% اور پھر نومبر کے مہینے میں مزید 50% کمی آئی۔ لہٰذا جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ 7 اکتوبر کے رد عمل میں یہودیوں نے پولیس کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یا حملے کر رہے ہیں تو اعداد و شمار اس کو ثابت نہیں کرتے۔ جنوبی ہیبرون کے پہاڑی علاقوں میں آبادکاروں کی جانب سے ہراساں کیے جانے والے فلسطینیوں کو مدد اور تحفظ فراہم کرنے والے اسرائیلی اور بین الاقوامی رضاکار اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ آئیے 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں، جسے ہم سب کسی حد تک افسوس سے یاد کرتے ہیں۔ ایریا سی پر واقعی پرتشدد حملوں کا سلسلہ ایک انتقامی حملے کے طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ بتانا بھی ہے کہ ہمیں اپنا موقع مل گیا ہے۔ اب ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایریا سی کے تقریباً ہر گاؤں میں کم از کم ایک، اگر زیادہ نہیں تو پرتشدد حملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے 7 اکتوبر کے دن ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تشدد کے الزام میں متعدد یہودی آبادکاروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ لندا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے VOA Urdu۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔